الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں کائنات کے سردار تشریف لائے، اللہ کے محبوب تشریف لائے، کائنات کے سب سے بڑے تشریف لائے۔ یوں کہیں کہ مقصود کائنات تشریف لائے۔ جلسہ ہوتا ہے، ٹینٹ لگتے ہیں، دریاں بچھتی ہیں، چھڑکاؤ ہوتا ہے، قمقمے لگتے ہیں، سارے انتظامات کرنے کے بعد پھر خطیبوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک آتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑا آتا ہے، پھر اس سے بڑا آتا ہے۔ جب سارے خطیب بھگت جاتے ہیں تو آخر میں وہ خطیب آتا ہے جس کے لیے جلسہ رکھا گیا ہے۔ جلسہ ان کے لیے نہیں رکھا گیا جو پہلے تقریریں کر رہے تھے، وہ تو تمہید تھے کہ جلسہ جم جائے اور پھر ہم فلاں خطیب کا بیان سنیں گے۔ اس لیے اگر وہ پہلے بیان کر جائے تو لوگ چلے جاتے ہیں، باقیوں کا سنتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لانا تھا، اس لیے آسمان تاڑا، زمین بچھائی، زمین میں روشنی کا انتظام کیا، سورج کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے، آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، زمین کو کھیتیوں سے مزین کیا، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے ایک نبی آئے، پھر دوسرے آئے، پھر تیسرے آئے، پھر چوتھے آئے، پھر پانچویں آئے۔ کیونکہ جلسہ بہت بڑا تھا اس لیے خطیب بھی بہت زیادہ تھے۔ جب سارے خطیب اپنے اپنے وقت پر اپنے مجمع کو خطاب کر چکے تو پھر آ گیا مقصود کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کہ آخری خطیب کے بعد کسی کو نعت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، تو دعا ہو جاتی ہے، اور کوئی خطیب آتا ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے مصطفیٰ جب آ گئے تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ میرا آخری خطیب ہے، اس کے بعد جلسہ ختم ہو جائے گا۔ اگر میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی اس عہدے کا دعویٰ کرے کہ میں بھی اللہ کی طرف سے خطیب بن کے آیا ہوں، اس کو جوتے مارو۔ اللہ نے نہیں بھیجا اس کو، اللہ کا یہ قانون ہی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جلسے کا اہتمام کر لیا
تمبو بھی لگا دیے، دریاں بھی بچھا دی، قوم میں بھی لگا دیے۔ اب خطیبوں کو بھیجنے کا نمبر آیا تو سارے خطیبوں کو اکٹھا کیا اللہ نے عالم ارواح میں، اس لیے کہ جو اس زمین پر آنے والا تھا ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو پہلا بھی سمجھے آخری بھی سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع کیا اور ان کو ان کی ذمہ داری کا بتایا کہ تم دنیا میں اپنی اپنی امتوں کو سنبھالنے کے لیے جا رہے ہو باری باری، واز لکھا لکھایا میں دوں گا تمہیں، وہی کرنا ہے۔ جو آسمان سے کتاب آتی ہے وہ واز ہوتا ہے نبی کا، پھر آگے تشریحات ہوتی ہیں اس کی، تم اس واز کو اس کتاب کو سنبھالو، اپنی امت کو تلقین کرو، راہ ہدایت بتاؤ، ان کی اصلاح کی کوشش کرو، لیکن یاد رکھنا یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ میرے محبوب ہیں، نجم میں سارے ہی تو تھے، یہ میرے محبوب ہیں، تم اس وقت تک نبی بھی ہو، خطیب بھی ہو، رسول بھی ہو، جب تک اس جلسے کا بڑا خطیب نہیں آ جاتا۔ اس جلسے کا بڑا خطیب یہ ہے جب یہ آ جائے تو تم اپنی تقریریں ختم کر دینا، اپنے خطابات بند کر دینا اور اپنے احکامات دینے روک دینا، پھر اس پوری کائنات میں اگر چلے گی تو میرے مصطفیٰ کی چلے گی۔ یہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ ایک بات تو یہ کہی ان سے، دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا سونا آ بنے، مصطفیٰ آ جائے، تو پھر اپنی کتاب کو بند کر کے اور بستر اٹھا کے گھر میں نہیں بیٹھنا، پھر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیعت کر کے اس کا جھنڈا پکڑ کے اس کی شریعت کو دنیا میں غالب کرنے نافذ کرنے میں ان کے ساتھ چلنا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ اس کا مفہوم ادا کر رہا ہوں۔ یہ ساری تقریر اللہ نے تمام خطباء کو پہلے ہی بتا دی، اور تیسری بات یہ بھی بتائی کہ جب تم دنیا میں جاؤ تو اپنی امتوں کو میرے محبوب کا تعارف بھی کرانا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو قریب زمانے کے جو اہل مذہب تھے یہود اور نصارہ، وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، حالانکہ ابھی قرآن تو نہیں اترا تھا۔ قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کا تعارف دیا، احادیث اترنی نہیں شروع ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو تعارف کیسے تھا؟ وہ اسی طرح تھا کہ اللہ نے ان کے انبیاء کے ذمہ لگایا تھا کہ میرے محبوب کا تعارف اپنی امتوں کو کرانا ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی تذکرے تھے، اور ہر نبی اپنی امت کو بتاتا تھا کہ اس کائنات میں ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس سے بڑی ہستی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئی نہ ہوگی، اور وہ اللہ کا مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یہ بات سنی سنائی نہیں ہے، یہ سورۃ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو بیٹے میں کسی کو کیا مغالطہ ہوتا ہے؟ حضور کا یہ تعارف سارا انبیاء علیہ السلام نے ان کو دیا تھا۔ اس لیے جس رات اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے صبح کو، تو جو وہاں مکے کے ارد گرد یہود رہتے تھے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ آج آخر الزمان نبی آ گیا ہے۔ ایسی پکی علامات ان کے پاس تھیں
لیکن باتوں کو چھپاتے تھے. حسد تھا ان کو، اور مسئلہ پیٹ کا تھا. اجارت داری انہوں نے بنائی ہوئی تھی مذہبی، چھپاتے تھے. لیکن تھا ان کو اچھی طرح ادراک اور پتہ تھا کہ یہ آخر الزمان نبی ہے. آپ نے سیرت حلبیہ کے حوالے سے یہ واقعہ سنا ہے کہ ابو طالب کے ساتھ حضور ایک دفعہ شام گئے تھے تجارتی سفر پر. چھوٹی عمر تھی. شام والے لوگوں نے مکے والے لوگوں کو دیکھا ہوا نہیں تھا. یہ جاتے رہتے تھے، آتے رہتے تھے، تجارت کرتے تھے. شام مکے سے کس جہت میں ہے بھلا؟ اب تو بول دو شمال. کتنا بڑا اشارہ کر رہا ہوں، شمال کی طرف. مدینہ بھی ادھر ہے، مدینے سے آگے تبوک ہے، اور آگے بیت المقدس بھی ہے، شام بھی ہے، اور یہ نظام سارا ادھر ہے. ادھر جنوب کی طرف تو سمندر ہے. یہ تجارتی قافلہ جب وہاں پہنچا تو ایک راہب جو کبھی کسی کو نہیں ملتا تھا، جو اس وقت کے راہب تھے، راہب بنتے ہی تب تھے جب لوگوں سے الگ تھلگ رہے، کاروبار نہیں کرتے تھے، لوگوں سے میل ملاپ زیادہ نہیں رکھتے تھے. اس نے کبھی توجہ نہیں کی تھی کہ مکہ سے کوئی قافلہ آیا ہے تجارت کرنے کے لیے اور جا رہا ہے، آ رہا ہے. وہ کبھی نہیں آیا تھا. لیکن اس قافلے کے استقبال کے لیے وہ باہر آیا، اس لیے کہ اس میں مصطفیٰ تھے. ابھی 12 سال کی عمر تھی، ابھی چھوٹے تھے، اور وہ دیکھنے لگا. حضور کو غور سے دیکھا. اس کے بعد کہا کہ اے عرب کے قافلے والوں، میری دعوت قبول کرو. کہاں راہب اور کہاں کسی عوامی مجمع کی دعوت. ان کے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں تھا. یہ بھی بڑے خوش ہو گئے، مسافر کو تو تھوڑا سا سہارا بھی مل جائے. آج تک کسی راہب نے ان کی دعوت نہیں کی تھی، کوئی اور لوگ ممکن ہے کرتے ہوں. اس نے دعوت پکائی اور یہ قافلہ دعوت کھانے کے لیے آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ سمجھ کر اونٹوں کے پاس اور سامان کے پاس چھوڑ کے خود آ گئے. جب اس راہب نے دیکھا کہ یہ تاجر حضرات، مکے کے حضرات تو موجود ہیں، لیکن مقصود کائنات تو نہیں نظر آ رہا. اس نے کہا وہ محمد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ان کو ہم سامان کے پاس چھوڑائے، اونٹوں کے پاس چھوڑائے. بچہ جو ہے، بچوں کی تو کوئی دعوت نہیں کرتا، سرداروں کی دعوت ہوتی ہے. وہ اپنے گمان میں یہی سمجھتے تھے کہ ہماری دعوت ہے. تو اس راہب نے کہا اس کو لے کے آؤ. تھوڑا منہ سونا نہیں، تساں تو ہمیشہ آندے ہو، میں تو وہ سونے دی پارو تھوڑی دعوت کی تھی، تھوڑی دعوت نہیں کی تھی. میں جس سے منہ نو تھوڑی دعوت ہے انہوں پیچھا چھوڑ آئے. ایک درخت کے نیچے شیٹیں لگی ہوئی تھی، وہاں آ کر سارے بیٹھ گئے. حضور جب آئے تو سایہ ختم ہو چکا تھا، سارے لوگ بیٹھ چکے تھے، دھوپ تھی. تو مصطفیٰ کریم نے تکلف نہیں کیا، دھوپ میں بیٹھ گئے. یہ سونا تو آیا ہی دوسرے نو راحت پہنچاؤن واسطے ہے نا. جڑا ہیرا ہوندا ہے وہ ماں دے پیٹ چ ہیرا ہوندا ہے، ماں دی گود چ ہیرا ہوندا ہے، اپنی طفولیت تے بچپنے چ ہیرا ہوندا ہے، جوانی چ ہیرا ہوندا ہے. وہ جوان ہون دے بعد نہیں ہیرا بنتا. جب وہ دھوپ میں بیٹھ گئے تو سارے مجمع نے دیکھا کہ شاید دوڑ کے مصطفیٰ کے اوپر جا پہنچا. اللہ نے شاید کو حکم دے دیا کہ میرا مصطفیٰ دھوپ میں نہ بیٹھے، چلو پہنچو. سایہ وہاں جا کے پہنچا. یہ قصہ سنانا مقصود نہیں،
بتانا یہ مقصود ہے کہ ان راہبوں کو، تورات انجیل کے پڑھنے والوں کو 100% پتہ تھا، پوری علامات کا پتہ تھا کہ آخر الزمان نبی کس گھر میں پیدا ہونے والا ہے، اماں کا کیا نام ہے، ابا کا کیا نام ہے، دادا کا کیا نام ہے، خاندان کیا ہے، شہر کیا ہے، یہاں تک کہ مصطفیٰ کے بڑے ہونے کے بعد جب اعلان نبوت فرمائیں گے تو غلاموں کے نام بھی ان کو معلوم تھے، اور یہ تو ہمیں قرآن نے بھی بتایا ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ان صحابہ کے تذکرے تورات انجیل میں تھے، تو جو تورات انجیل پڑھتے تھے ان کو اچھی طرح پتہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اول مجلس میں تعارف کرایا، یہ ذمہ لگایا ان انبیاء کے کہ تم نے اپنے دور میں اپنے لوگوں کو، قوموں کو میرے محبوب کا تعارف کرانا ہے۔ جب جلسہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہر آنے والا خطیب کہتا ہے کہ جی میرے تو 10 منٹ ہیں، اصل خطاب فلاں صاحب کا ہوگا، بتاتا ہے نا۔ پھر دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو تھوڑی دیر کے لیے حاضری لگانے کے لیے آیا ہوں، اصل خطاب تو فلاں خطیب صاحب کا ہے۔ تو ہر خطیب تعارف کراتا ہے کہ نہیں کراتا؟ ان کے تو ذمے بھی نہیں ہوتا، وہ مجبور ہوتے ہیں اس کے تعارف کے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے تو اللہ نے ذمہ لگایا تھا کہ باقاعدہ میرے محبوب کا تعارف کرانا ہے تم نے۔ آج یہ امت جگہ جگہ آپ کا تذکرہ کرتی ہے، جلسے منعقد ہوتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، محافل مجالس قائم ہوتی ہیں، تو یہ امت کا فرض بنتا ہے کہ جس محبوب خدا کا تذکرہ 1,24,000 انبیاء کرتے چلے آئے تو اس کی امت کیوں نہ کرے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ذکر مصطفیٰ کے، شان مصطفیٰ کے جلسے کیے جائیں، محافل قائم کی جائیں، اور ان محافل میں ڈھول نہ بجائے جائے، گانے نہ گائے جائیں، ناچا نہ جائے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت نہیں ہے۔ اس محفل میں مصطفیٰ کریم کا تعارف کرایا جائے کہ آپ کیا شان رکھتے ہیں، آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ کی کتنی بڑی عظمت ہے، آپ کے حقوق ہمارے ذمے کیا ہیں، یہ چیزیں جلسے میں بتانے کی رواج پڑ گیا ہے کہ ربیع الاول میں لوگ حضور کے آنے کی خوشی میں ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، مرد اور عورتیں مل کر۔ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ حضور کیوں آئے تھے، حضور کون سا پروگرام لے کر آئے تھے، وہ نہیں بتاتے، کیونکہ اس پروگرام پر تو چلنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ صرف کیک کاٹتے ہیں اور دھمال ڈالتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ساز بجاتے ہیں۔ یہ ذکر مصطفیٰ کا جو انداز ہے یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ناراض ہو رہے ہو؟ ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس دور میں حضرت عمر آ جائیں تو ان سب کی جوتیوں کے ساتھ مرمت کریں۔ یہی طریقہ ہے ذکر مصطفیٰ کا۔ تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے کریں، ہم آپ کے احوال بیان کریں،
آپ کی سیرت طیبہ بیان کریں، آپ کے اوصاف بیان کریں، آپ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں، آپ کی محبت بتائیں اور آپ کی اطاعت کے طریقے بتائیں، جو آپ شریعت اور دین لے کر آئے ہیں وہ سمجھائیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو ہم نے بھی آج اس ربیع الاول میں اسی کو موضوع بنایا ہے۔ ویسے تو مختلف موضوع ہمارے چلتے رہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تو اتنے ہیں کہ اتنے آسمان پر ستارے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ستارے کثرت سے ہیں تو اس کا نام لے دیا جاتا ہے، ورنہ ستارے تو گنتی میں بہت تھوڑے ہیں۔ میں نے تو مشکات شریف میں یہ حدیث پڑھی ہے کہ آقا اماں کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، رات کا ٹائم تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، تو اماں نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ، کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، عمر فاروق کی۔ اب اماں تو صدیق کی بیٹی ہے، عمر کی بیٹی تو نہیں ہے۔ عمر بھی بڑا محبوب صاحب بھی ہے، لیکن بیٹی کو تو اپنے باپ کی عظمت سن کے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس لیے فوراً دوسرا سوال کر دیا کہ میرے ابے صدیق کی نیکیاں؟ یہ تو فاروق کی نیکیاں ہو گئیں جتنے ستارے ہیں۔ سنو صدیق کی شان، یہ کہاں سے ملی ہے صدیق کو شان؟ یہ مصطفیٰ کے تلموں سے۔ حضور نے فرمایا صدیق کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ستاروں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کی جوتیاں اٹھانے والے ایک غلام کی نیکیاں بھی اس سے زیادہ ہیں۔ ان گنت بے شمار کمالات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی اور کمالات بھی عطا کیے، کیونکہ نبی باکمال ہوتا ہے۔ نبی جو ہوا اللہ کا منتخب ہے، منتخب بندہ اللہ کا۔ ہم یوں نہیں کہہ سکتے، بات توجہ سے سمجھو، کہ حضور کے کمالات ایسے ہیں جیسے باب آدم کے، حضور کے کمالات ایسے ہیں جیسے حضرت نوح کے، آپ کے کمالات ایسے ہیں جیسے حضرت سلیمان کے، جیسے حضرت ابراہیم کے، جیسے موسیٰ کلیم کے۔ یوں نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ روایات سے ثابت ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء کو اللہ نے کمالات دیے وہ سارے مصطفیٰ میں ہیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلانے جیسے فلانے جیسے فلانے جیسے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ سارے ادھر ہیں، سارے کمالات اللہ کے نبی میں ہیں۔ کسی کو معجزے ملے 4، کسی کو معجزے ملے 5۔ معجزہ اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے اس کی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے، بطور گواہ کے، اس لیے کہ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو قوم پوچھتی ہے کہ آپ نبی ہیں تو آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو بطور دلیل کے اللہ معجزہ دیتا ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے۔ معجزہ ایسا کام ہوتا ہے کہ جو نبی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے پکی بات ہے کہ یہ نبی ہے۔ اگر نبی نہیں ہے تو یہ کام اور بھی لوگ کریں، لیکن کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ معجزات اللہ نے ہر نبی کو دیے، لیکن کسی کو 4 دیے، کسی کو 5 دیے، کسی کو 10 دیے، کسی کو 50 دیے۔ قرآن میں معجزات انبیاء علیہ السلام کے موجود ہیں، لیکن جب نمبر آیا مصطفیٰ کا
تو اللہ نے اتنے معجزات دیے کہ علماء 1400 سال گنتے آ رہے ہیں، تھک گئے ہیں گن گن کر۔ آپ کہیں گے فلاں عالم نے لکھا ہے 3000 ہیں، فلانے نے لکھا ہے اتنے ہزار ہیں۔ یہ جو قرآن ہے یہ سارا نبی کا معجزہ ہے، تو 3000 سے تو اس کی آیات بھی زیادہ ہیں، ہر آیت معجزہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس معجزے کے بارے میں تو باقاعدہ قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ قرآن میرا نہیں ہے، مصطفیٰ نے خود بنایا ہے، تو تم لاؤ بنا کے۔ ہے نا قرآن میں کیا آیت ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، سارے بیٹھ جاؤ اور ایک سورت، ایک آیت بنا کر لاؤ، میں دیکھوں کہ تم کیسے قرآن بنا سکتے ہو۔ تم تو بڑے فلاسفر ہو، تم تو بڑے شاعر ہو، تم تو بڑے فصیح بلیغ ہو، میرا مصطفیٰ نے تو کسی بندے سے ایک سبق بھی نہیں پڑھا، ان کا تو لقب ہی امی ہے، جو کچھ ملا وہاں سے ملا نا، کسی بندے سے تو کوئی سبق نہیں پڑھا۔ امی کے پاس اگر ایسی کتاب ہے جس کے 30 پارے ہیں اور تم اس میں سے ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر شرم کرو، مان جاؤ۔ اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی مستقبل کی خبر بھی دے دی ہے کہ بنا نہیں سکیں گے۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، بنا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں بنا سکتے اور یقیناً نہیں بنا سکتے تو پھر آگ سے ڈرو۔ یہ قرآن سارا معجزہ ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت بنانے کا جو اللہ نے کہا ہے وہ تو الفاظ ہے نا، الفاظ بنا کے لائے، لیکن اس گہرے سمندر میں جو موتی ہے، اس میں جو علوم ہے، اس میں جو برکات ہیں، وہ تو اس کے علاوہ ہیں، وہ تو الفاظ ہی نہیں بنا سکے۔ سورت انا اعطیناک الکوثر بیت اللہ کے ساتھ لٹکی رہی، چیلنج کرتی رہی، کوئی نہیں بنا سکا۔ سنا ہے کہ ہر دور میں کوشش کی ہے لوگوں نے قرآن کو مٹانے کے لیے اور مصطفیٰ کے پروگرام کو کمزور کرنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ کافروں نے جنگیں لڑی ہیں، بڑے خزانے خرچ ہوئے ہیں، بڑے بندے مرے ہیں، تو اگر قرآن پاک کی ایک آیت، قرآن جیسی ایک آیت بنا سکتے تو یہ سارا دھندا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بڑا آسان کام تھا۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ایک لمحے میں مشرق سے مغرب تک خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ درمیان میں کوشش کی لوگوں نے لیکن کامیاب نہیں ہو۔ بنا کر جب لاتے تھے تو ان کے اپنے فصاح بلا کہتے تھے کہ یہ اس کے مقابلے کی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایران میں ایک حکومت نے ٹھان لی کہ ہم نے بنانی ہے، انہوں نے ایک پڑھے لکھے آدمی کو بٹھایا جو عربی کا ماہر تھا، وہ 1 سال تک لگا رہا، سال کا خرچہ انہوں نے اس کو دیا پورا، اور اس کے لیے تمام وسائل مہیا کیے کہ یہ کام کرو۔ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی آیت بناتا تھا، پھر پھاڑ دیتا تھا، یہ تو ویسی نہیں ہے، خود بھی تو ایک بندے کا ضمیر ہے نا، پھر بناتا تھا، پھر پھاڑ دیتا تھا۔ 1 سال کے بعد اس نے ایک کلام بنایا اور بڑی خوشی سے بازار میں نکلا کہ میں نے قرآن جیسا قرآن بنا لیا ہے، آیت بنا لی ہے، بڑا انعام ملے گا، بڑی شاباش ملے گی۔ بازار میں جا رہا تھا تو ایک چھوٹی عمر کی لڑکی ونڈو سے، روشن دان سے منہ نکال کر قرآن کی ایک آیت پڑھ رہی تھی۔
یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی۔ حضرت بہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت پر بڑے نکات لکھے ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، ہم عربی کے ماہر نہیں ہیں، لیکن جو عربی کا ماہر ہوتا ہے اس کو تو پتہ چلتا ہے۔ اس نے جب اس بچی سے وہ قرآن کی آیت سنی تو واپس لوٹ آیا اور جو کلام بنائی تھی اسے بھی پھاڑ دیا۔ اس نے کہا یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ قرآن سارا معجزہ ہے، اس کے الفاظ معجزہ ہیں، جہاں تک اس کے مضامین ہیں کہ غیب کی خبریں ہیں، پیشین گوئیاں ہیں، ماضی کے صحیح واقعات ہیں، یہ تو ہر چیز معجزہ ہے۔ اور ایک عجیب معجزہ جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اللہ کے نبی نے ایک بدترین معاشرے میں جہاں انسانوں کی شکلیں تھیں، کردار انسانوں والا نہیں تھا، اس زمین پر انسانی شکل میں درندے پھرتے تھے، عرب کا بدترین جہالت کا معاشرہ، حضور نے جب تحریک شروع کی، آہستہ آہستہ لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہوتے گئے۔ یہ جو عرب کا بدترین معاشرہ تھا، یہ حضور کی صحبت سے اور تحریک سے کائنات کا بہترین طبقہ بنا۔ یہ معجزہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے، بنے ہوئے کو بنانا آسان ہوتا ہے، بگڑے ہوئے کو بنانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ عرب کی قوم بگڑی ہوئی تھی۔ آپ جہالت کی زمانے کی تاریخ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنے بڑے ظالم تھے، کتنی ان میں بربریت تھی، اور کتنے انسانی صفات سے دور چلے گئے تھے۔ سپر طاقتیں موجود تھیں، قیصر اور کسریٰ، لیکن ان بدووں پر حکومت کرنے کے لیے تیار بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، ان پر کوئی حاکم تھا؟ ورنہ سپر طاقتیں کہاں چاہتی ہیں؟ کوئی پہاڑ میں بھی گھر بیٹھا ہے تو وہ تو کہتے ہیں ہمارے ماتحت ہو۔ 3 سپر طاقتیں تو افغانستان میں پہاڑوں میں لڑ کے شکست کھا کے چلی گئی۔ 3 سپر طاقتیں، پہلے برطانیہ نے یہاں جنگ کی، وہ مار کھا گیا، پھر روس نے کی، وہ مار کھا گیا، اب امریکہ نے کی، وہ مار کھا گیا۔ وہ پہاڑوں میں کیوں آتے ہیں؟ یہ شوق ہوتا ہے سپر طاقتوں کو کہ کوئی بھی آزاد نہ ہو، سارے ہمارے ماتحت ہوں۔ نہ کبھی قیصر نے سوچا، نہ کبھی کسریٰ نے سوچا کہ ہم حجاز مقدس میں جا کے اپنی حکومت قائم کریں۔ ان کے لیے فتح کرنا کیا مشکل تھا؟ وہ تو بڑے اسباب و وسائل والے تھے، لیکن وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان بھوکھوں ننگوں کو، درندوں کو ہم اپنی حکومت لا کر خواہ سردردی کرنی، حکومت کی کوشش بھی نہیں کی۔ لیکن وہی قوم جب مصطفیٰ کے ساتھ جڑی، میں قربان جاؤں، مصطفیٰ نے ان درندوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مبعوث فرمایا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کس قوم میں بھیج دیا، آپ نے محنت شروع کر دی۔ کتنا عرصہ محنت کی؟ 23 سال، 13 مکہ میں، 10 مدینے میں۔ 23 سال کے عرصے میں اس درندہ صفت قوم کو اللہ نے، اللہ کے نبی نے محنت فرما کر اور قرآن سنا کر، گالیاں کھا کر، پتھر برداشت کر کے، کافروں کے ظلم سہ کر، آپ نے 23 سال میں اس قوم کو اس بلندی اور مقام پر پہنچا دیا کہ ان کی زیارت کے لیے آسمان سے ملائکہ اترتے تھے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اس پہ توجہ فرمائے۔ ایک ایک انسان کو اس مقام پر پہنچانا یہ مستقل معجزہ ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اگر حالات موافق نہ بھی ہوں تو مخالف نہ ہوں،
پھر بھی آسان ہوتا ہے کہ جتنی آدمی محنت کرے چلو اس کا نتیجہ نکلے. لیکن مصطفیٰ کریم نے تو جن حالات میں ان لوگوں پر محنت کی ہے، وہاں تو مقابلے میں مشرکین مکہ کہ جیسے ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. باہر سے جو لوگ آتے مکے میں کسی کام کے لیے تو ان کو خطرہ ہوتا کہ کہیں مصطفیٰ کریم سے اگر ملاقات ہو گئی تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، متاثر ہو جائیں گے. تو باہر چوراہوں پہ جا کے کھڑے ہوتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ یہاں ہمارے شہر میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اس پر جادو کے اثرات ہیں، اس کا کوئی دماغ مختل ہوا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اس کے قریب نہ جانا. آپ جب کسی مجمع کو واعظ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، عموماً حج کے موقع پر مینا میں عرفات میں قومیں اکٹھی ہوتی ہے، تو آپ وہاں بات کرنے کے لیے جاتے تو آگے آگے حضور ہوتے، پیچھے پیچھے آپ کا چچا ابو لہب ہوتا. وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کی نہ ماننا. مخالفت کا یہ عالم تھا، اس کی بات نہ ماننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخالفتوں کے باوجود مکے والے لوگوں سے آپ تنگ آ گئے تھے، اس لیے طائف تشریف لے گئے تھے کہ وہاں کے لوگ شاید میری بات سمجھ جائیں. لیکن طائف والوں نے بھی بات نہیں سنی. ان حالات میں آپ نے کلمہ حق پیش کیا اور تحریک پیش کی اور ان پر محنت کی اور ان کو حقیقی انسان بنا دیا. اسی کا ذکر ہے اس آیت میں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوصاف قرآن میں بہت جگہ بیان کیے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مُبَشِّرًا نَذِيرًا دَاعِيًا، یہ آپ کی صفات ہے نا. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ اوصاف اللہ کے نبی کے بیان ہوئے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ نبی کی شان بیان کی اللہ نے، صاف بیان ہوئے ہیں. یہ جملہ نہیں ہے، یہ اس مقام پر ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان فرمایا کہ ان میں اپنا محبوب بھیجا. جہاں اللہ نے احسان جتلایا ہے وہاں خاص طور پر 3 چیزوں کا ذکر ہے: تلاوت قرآن، تزکیہ قلوب اور تعلیم. اس نقطے پر غور کرو. اوصاف تو اللہ کے نبی کے بہت ہیں، لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین کا جملہ صرف یہاں ہے. اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا، اللہ کے نبی نے قلوب کا تزکیہ کیا، یعنی ان لوگوں کو پاک کیا اور علم و حکمت ان کو سکھلایا، تعلیم دی. اس لیے آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اس کائنات میں یہی ہے کہ اس بگڑی ہوئی انسانیت کو وہ اعلیٰ مقام عطا کیا کہ یہ فرشتوں سے آگے نکل گئے. یہ سب سے بڑا کمال ہے آپ کا. تبھی تو لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے کہا. کتنی چیزوں کا ذکر ہے یہاں؟ 3: تلاوت قرآن، تزکیہ قلوب اور تعلیم. یعلمہم الکتاب والحکمہ. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مشن یہی 3 چیزیں ہیں: تلاوت قرآن، تزکیہ قلوب
اور کتاب و حکمت کی تعلیم، یہ نبی کا مشن ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں قرآن پاک کے الفاظ رٹنے کا کیا فائدہ، قرآن تو عمل کے لیے آیا ہے، اس کا ترجمہ پڑھو، عمل کرو، اس کو یاد کرنا، اس کو بار بار پڑھنا، اس کا کیا فائدہ؟ یہاں اس آیت میں آپ غور کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے 3 کام بیان کیے اور سب سے پہلے تلاوت کو بیان کیا، تزکیہ تو بعد میں ہے، اور اس میں کوئی کنایا اشارہ بھی نہیں ہے، بالکل صراحت ہے، یتلو علیہم آیات ہی، یتلو علیہم آیات ہی، ان صحابہ پر، ان انسانوں پر اللہ کی آیات پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ میں بھی ایک تاثیر ہے، اور اس قرآن پاک کو پڑھنے سے انسان کے دل و دماغ میں نور آتا ہے، یہ مقصود ہے تلاوت۔ عمل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ تلاوت بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے، یہ دشمن کی سازش ہے۔ ہمارے مسلمان بھی کئی اپنی زبان سے اس طرح کے جملے نکال دیتے ہیں۔ خواب ہوتا تو خواب ہے، لیکن بزرگوں کے جو خواب ہیں وہ مبشرات ہوتے ہیں، اکثر سچے ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اللہ کا دیدار کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اللہ اپنا دیدار اسی کو کراتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ تیرے قرب کا کیا ذریعہ ہے، تیرا قرب حاصل ہم کریں تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلاوت قرآن۔ امام احمد بن حنبل بھی تو بڑے عالم تھے، انہوں نے پھر دوسرا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھ کے؟ سمجھ کر کا مطلب ہے معنی آتا ہو، ترجمہ پڑھا ہوا ہو، پھر تلاوت کرے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں مزہ تو زیادہ ہے۔ کہ آپ کے قرب کا ذریعہ صرف قرآن کے الفاظ ہے یا بامعنی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، میرا قرب قرآن سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے تلاوت قرآن معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں موقع نصیب فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے، کچھ نہ کچھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہے مومن کے لیے اور ایمان کی تازگی کے لیے۔ اور پھر تزکیہ قلوب، دلوں کو کیسے پاک کیا؟ جو دل پتھر کے تھے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، ان کو قرآن پاک سنا کر اپنی صحبت سے کتنا موم کیا۔ اب آپ صحابہ کرام کی تاریخ اگر پڑھیں گے تو یہ بات آپ کو بالکل روز روشن کی طرح نظر آئے۔ یہاں زمین پر بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں تزکیہ پر، نبی کی نیابت میں لوگوں کو ایمان سکھاتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، اسی کا نام تزکیہ ہے، تزکیہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا ان کا تزکیہ ہو گیا؟ یہ محض وہم و گمان پر ہوتا ہے۔ ہم کسی کو دستار بندی کراتے ہیں کہ اس نے اپنا تزکیہ کرا لیا، تو وہم و گمان ہے ہمارا۔ ہم نہ کسی کے دل کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اندر چیر پھاڑ کر اس کی صفات کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں
جن کا تزکیہ اللہ کے نبی نے کیا ان کے مزکہ ہونے کی گواہی خود اللہ نے دی. مزہ تو آیا نا. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اس سے پہلے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اس آیت کے جوڑ کو دیکھو ذرا، کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ کا جوڑ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ محمد اللہ کا رسول ہے. اس کے بعد صحابہ کا تذکرہ شروع ہو گیا کہ جو محمد پاک کے ساتھ ہیں ان کی صفات یہ ہے کہ کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں. رحماء بینہم. یہی بات سب سے بڑی خطرناک تھی ان لوگوں میں کہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے تھے. خاندانوں کی لڑائیاں 100 سال تک چلتی تھی. کتے سے لڑائی شروع ہوئی اور بندے مرنے شروع ہو گئے. سینکڑوں لوگ قتل ہو جاتے. جو قتل ہوتے وہ اپنی اولاد کو وصیت کر جاتے کہ تم بڑے ہو کر ہمارا بدلہ لینا ہے. جب وہ بڑے ہوتے تو پھر میدان میں آ جاتے. ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والے تھے جن کو اللہ نے کہا ہے رحماء بینہم. ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکل تو گیا، بخاری شریف میں آتا ہے، بلال کو کہا کالی اماں کا بیٹا تھا تو کالی اماں کا بیٹا. بلال کی اماں بھی کالی تھی، بلال بھی کالا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن تان کے طور پر کہا. اس لیے بلال کے دل پر اس کا بڑا اثر پڑا اور جا کے حضور کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ ابو ذر مجھے یہ کہتا ہے. حضور نے ابو ذر کو ایک جملہ کہا کہ تو ایسا آدمی ہے جس میں ابھی تک جہالت موجود ہے. کیونکہ یہ جہالت کا عنوان ہے کہ طاقتور کمزور کو کچھ نہیں سمجھتا، غریبوں کو تانے دیتے ہیں. یہ جہالت کا ایک حصہ ہے. سے فرمایا کہ ابو ذر تو ایسا آدمی ہے جس میں جہالت ہے. فوراً چونک گئے اور بلال کو کہا بلال آؤ، میں زمین پر اپنا رخسار رکھتا ہوں، تم میرے دوسرے رخسار پر پاؤں رکھ کے مسلو، پتہ چلے کہ ابو ذر کی زبان سے یہ جملہ کیوں نکلا ہے. ابو ذر بھی سردار تھا اپنے علاقے میں اور قبیلے میں بڑا آدمی تھا. غفار قبیلہ بہت معزز قبیلہ تھا. بلال جیسے غلام کو کہا کہ میرے رخسار پہ پاؤں رکھو، میرا ایک رخسار مٹی پر ہو، دوسرے رخسار پر تیرا پاؤں ہو اور تم اس کو مسلو، رگڑو، تاکہ جہالت والا جو تخم اندر باقی ہے وہ ابو ذر سے نکل جائے. اب ابو ذر بلال انہوں نے کہا جی میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں ایسا تو نہیں کرتا. انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ ایسا ہوا، بلال نے ابو ذر کے رخسار پہ پاؤں رکھا، پھر جا کے ابو ذر کو چین آیا کہ میں نے ایک غلطی کی ہے. اپنے مومن بھائی کے بارے میں ایسا جملہ کیوں کہا ہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. میرے محبوب
آپ ان اپنے یاروں کو دیکھیں گے، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، اور کچھ لوگ وہاں رکوع سجدے ریاکاری کے لیے بھی کرتے تھے۔ اللہ نے ایک جملہ آگے ساتھ بول کر اس معاملے کو بھی حل کر دیا، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو رکوع سجدہ کرتے ہیں اس میں ان کی دنیا کی کوئی غرض نہیں، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور عبادت کا ان کے اوپر اتنا اثر ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جب کوئی مومن اس کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کے نور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی کا غلام آ رہا ہے۔ یہ تزکیہ یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے، اس پر لوگ توجہ نہیں کرتے، دوسرے معجزے بیان کرتے ہیں، وہ بھی برحق ہے، لیکن ایک ایک فرد کو جہنم سے نکال کر جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا محبوب نے، یہ آپ کا بڑا معجزہ ہے کہ اس قوم پر محنت کی جو انسانیت سے بہت دور ہو گئی تھی، لیکن اتنی بڑی محنت کی کہ وہ انسانیت تو کیا فرشتوں سے بھی آگے نکل گئی۔ اور کتاب و حکمت کی تعلیم، صدیق سے ایک دفعہ حضور نے فرمایا جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا صدیق میں نے تیرے سینے میں ڈال دیا۔ علم سے مالا مال کر دیا اپنے شاگردوں کو، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو دعوت اللہ ہے، تبلیغ ناراض نہ ہوں، دائی دعوت اللہ یہ تعلیم کا ایک شعبہ ہے۔ یہاں اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، دعوت کو اس کو الگ ذکر کیا ہے، داعین اللہ باذنہ، یہاں تعلیم کو ذکر کیا کیونکہ دعوت اللہ اس تعلیم کا شعبہ ہے کہ درسگاہ میں بیٹھ کر علم سیکھے گا، کوئی اٹھ کر طالب علموں کو پڑھائے گا، کوئی اٹھ کر بازار میں لوگوں کو تبلیغ کرے گا۔ اصل نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے 3 مقاصد اللہ نے بیان فرمائے، کیا کیا؟ تلاوت قرآن، تزکیہ قلوب، اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے کمالات ہم بیان کریں، ہمارے بس میں بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا اظہار عقیدت کے لیے اور حصہ ڈالنے کے لیے میں نے چند باتیں ٹوٹی پھوٹی بے جوڑ آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔